الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ برادران گرامی، عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان کیسے گمراہ ہوتا ہے، کب گمراہ ہوتا ہے، اس سلسلے میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک آیت کریمہ کے تحت بہت ہی پیارا استنباط کیا ہے۔ 2-3 جملوں میں معقول لوگوں کو، جو زیادہ معقول پسند ہے یا عقل کو شرع کی کسوٹی پر پرکھنے کے لیے عقل کو مقدم رکھتے ہیں، شرع کو سیکنڈ نمبر پر رکھتے ہیں، شیخ نے بڑا پیارا استدلال کیا ہے ایک واقعے سے یا ایک آیت کریمہ سے۔ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں بیٹھ گئے طوفان آنے سے پہلے اور اپنے اصحاب اہل ایمان کو کشتی میں بٹھا لیے، چونکہ ان کا بیٹا اور ان کی بیوی ابھی ایمان نہیں لائے تھے، حالت کفر میں تھے، تو ان کو ساتھ لینا منع تھا، اور پانی نہ ابھی آسمان سے اتر رہا تھا نہ زمین سے اگل رہا تھا، جبکہ انہوں نے اپنی قوم کو دھمکی دے دی تھی کہ میں جو کشتی بنا رہا ہوں، یہ کشتی ہم کو پانی میں تیرائے گی اور ہمارا رب ہم کو پانی اور طوفان سے بچائے گا۔ اب قوم جو ہے ٹھٹا مذاق کر رہی تھی کہ یہ نہ یہاں دریا ہے نہ سمندر ہے، کہاں سے پانی آئے گا، کیسے پانی آئے گا، کتنا پانی آئے گا، اگر آئے گا بھی تو تھوڑا بہت آئے گا تو جو ہے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے، پہاڑوں پر چڑھ کر، درختوں پر چڑھ کر۔ قوم یہی سوچ رہی تھی، لیکن اللہ رب العالمین کی منشا اور مرضی، اللہ رب العالمین کی طاقت اور قدرت کچھ اور چاہتی تھی۔ مختصر یہ ہے کہ پانی برسنا شروع ہوا، زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا، اور دیکھتے دیکھتے جو ہے پورا گاؤں، پوری بستی کے پورے مکین اور مکان سب جو ہے ڈوبنے لگے، مرنے لگے، اور حضرت نوح کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے پر سورہ خبر میں یہاں تک فرمایا کہ نوح، تمہاری کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے بہ رہی ہے، چل رہی ہے، ہم تم کو اور کشتی کو بچائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ تھا۔ بہرحال ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا ڈوب رہا تھا، پانی پی رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ ارکب معنا یا بنی ارکب معنا، ہے بیٹے ایمان لا کر، اسلام قبول کر کے، اللہ کو مان کر ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ تو دیکھیں اس نے کیا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اور یہ چڑھنا میرا مجھے پانی میں غرق ہونے سے بچا دے گا۔ سآوی الی جبل
یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ سامنے والا یہ مجھے پانی سے بچائے گا۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ھذا عقل، یعنی بیٹے کا دماغ، بیٹے کی عقل یہ کام کر رہی تھی کہ پہاڑ مجھے بچائے گا۔ یعنی انسان کی عقل ظاہری اسباب کو دیکھتی ہے، ظاہری وسائل کو تلاش کرتی ہے، تو سمجھنے لگا کہ یہ پہاڑ مجھے بچائے گا۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین کے حکم سے، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ آج اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچائے گا سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ھذا وحی، یعنی حضرت نوح بزبان وحی بات کر رہے تھے اور بیٹا اپنی عقل کی زبان میں بات کر رہا تھا۔ حضرت نوح نے فرمایا کہ آج اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے۔ یعنی ایک جگہ عقل کام کر رہی تھی اور یہاں وہی کام کر رہی تھی، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک ایسی موج آئی سامنے، پانی کا ایسا بہاؤ آیا کہ موج کے زور میں وہ جو ڈوبا تو غرق ہوا، تو جتنے غرق ہو رہے تھے، غرق ہونے والے تھے، غرق ہو گئے تھے، ان کے ساتھ یہ بھی غرق ہو گیا۔ فحال بینہم الموج، امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں عقل اور وحی کے درمیان میں یہ نتیجہ ہے، یہ نتیجہ ہے کہ موج نے ان کو غرق کر دیا۔ تو آگے لکھتے ہیں فمن قدم عقلہ علی الکتاب والسنہ غرق فی بحور الاہواء والبدع، جو شخص شریعت اور کتاب و سنت پر اپنی عقل کو مقدم کرے تو وہ ڈوب جائے گا اپنی خواہشات کے زور میں، اپنی خواہشات کے بہاؤ میں، اور بدعتوں کی جو ہے نیا میں ڈوب جائے گا۔ یعنی بدعتیں اور انسانی خواہشات بندے کو غرق کر دیں گے، ڈبو دیں گے، اگر وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنی عقل کو کسوٹی بناتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ومن تعود معارضۃ الشرع بالعقل، جو بندہ عقل کو شریعت کے مقابلے میں رکھتا ہے، لا یستقر بقلبہ ایمان، اس بندے کے دل میں ایمان قرار نہیں پکڑے گا۔ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا عقل کے مقابلے میں نقل کا، یا نقل کے مقابلے میں عقل کا جو معارضہ دنیا میں چل رہا ہے۔ آج دنیا میں لوگ جو ہے اپنی عقل کو مقدم رکھتے ہیں شریعت اور کتاب و سنت کے مقابلے میں، تو ان کو اس آیت کریمہ پر غور کرنا چاہیے، حضرت نوح کے اور ان کے بیٹے کے اس انجام پر، نتیجے پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور کتاب و سنت کو مقدم کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔